آج کا ہمارے لیے جو کلام پڑھا گیا، آج کا ہمارے لیے اس کے 7 مضمون ہوگا۔ خدا کے 2 حکم ایسے ہیں جو ہم بیک وقت توڑ دیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تو چوری نہ کرنا، تو جھوٹ نہ بولنا، تو چوری نہ کرنا، تو جھوٹ نہ بولنا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چوری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ چوری بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا یہ انجیلی بیان ہمیں اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ پھر اس نے کن سے کہا؟ اپنے شاگردوں سے کہا۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، کیونکہ پھر اس نے اپنے کاہنوں سے کہا، اپنے پادریوں سے کہا، اپنے ان فادر صاحبان سے کہا کہ ایک کسی دولت مند کا ایک مختار تھا جو اس کا مال کیا کرتا تھا؟ چراتا تھا، اڑاتا تھا۔ جو اس کا مال چراتا تھا، اڑاتا تھا۔ لیکن وہ مختار جلد سمجھ گیا کہ میں کیا کروں کہ میرا مالک تو مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے۔ میرا مالک تو مجھ سے کیا کرتا ہے؟ مختاری چھینے لیتا ہے۔ اور میں کیا کروں؟ کیونکہ مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی، اور بھیک مانگنے سے مجھے کیا ہوتا ہے؟ شرم آتی ہے۔ مجھے شرم آتی ہے بھیک مانگنے سے۔ کیا آج بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم سوچیں کہ ہمیں بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے، ہم سے مٹی نہیں کھودی جاتی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کلیسیاؤں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ان کلیسیاؤں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کس طرح کر سکتے ہیں ہم؟ جب ہم انہیں سکھائیں گے کہ تم جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنے کے چوری نہ کرو، اور چوری کرنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے۔ کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے۔ ہم اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، تو پھر ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی جب ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں گے۔ جب ہم اپنے آپ سے کیا کریں گے؟ معاہدہ کر لیں گے اپنے آپ سے، اپنے دل سے، اپنے دلوں کو چاک کریں گے اور کہیں گے کہ آج کے بعد میں نے چوری نہیں کرنی اور میں نے جھوٹ نہیں بولنا، جس طرح کے باغ عدن میں کیا گیا، جس طرح کہ باغ عدن میں کیا گیا۔ کاش کہ ماں ہوا چوری نہ کرتی اور اسے پھر جھوٹ نہ بولنا پڑتا۔ کاش کہ باپ آدم چوری نہ کرتا اور اسے جھوٹ نہ بولنا پڑتا۔ خدا کا حکم ہے یہ۔ خدا کے حکم کی کیا ہوئی؟ نافرمانی کی گئی۔ انہوں نے نافرمانی کی اور چوری کی، اور انہیں کیا کرنا پڑا؟ جھوٹ بولنا پڑا۔ آج بھی ہم ویسا ہی کرتے ہیں۔ آج بھی ہم باپ آدم اور ماں ہوا کی طرح ہی کرتے ہیں کہ مجھے تو اس نے کہا تھا۔ مجھے کس نے کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ کام کر لے۔ آج بھی ہماری سرشت میں یہ شامل ہے، ہمارے لہو میں یہ شامل ہے کہ ہم آج بھی ویسا ہی کرتے ہیں۔ جس طرح ماں ہوا نے کہا کہ مجھے تو یہ اس دہشتی جانور سانپ نے کہا تھا،
اس نے کہا مجھے تو جو عورت تو نے میرے ساتھ دی ہے اس نے کہا تھا کہ یہ کر لے، تو میں نے جھوٹ بولا اور چوری کی اور جھوٹ بولا۔ بنی نو انسان جب سے وہ پیدا ہوا ہے یہی کرتا آ رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب جھوٹ چھوڑ دیں۔ اور جھوٹ کس طرح سے چھوڑیں گے؟ جب ہم چوری نہیں کریں گے تو پھر ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے۔ جب ہم چوری نہیں کریں گے تو جھوٹ بھی نہیں بولیں گے۔ پیدائش ہی سے لے کر یہ ہوتا آ رہا ہے، پیدائش ہی سے لے کر یہ ہوتا آیا ہے کہ باپ آدم اور ماں ہوا نے جھوٹ بولا۔ پیدائش 4 باب 9ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کے بیٹے قائن نے جھوٹ بولا۔ جب پوچھا گیا کہ ہابل کہاں پر ہے تو اس نے جھوٹ بولا کہ مجھے کیا پتا۔ کیوں ہم ایسے کرتے ہیں؟ اسی طرح نسل در نسل یہ چلتا آیا اور ہم جھوٹ بولتے رہے۔ کیوں ایسے کرتے ہیں ہم؟ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم مت کہیں کہ تو توبہ کر لے اور تجھے ضرورت ہے، توبہ کر اور تاکہ تو نجات پائے گا۔ یہ نہیں روز دعا کر، اور وہ روز دعا کرے گا تو وہ کبھی ہی گناہ ہی نہیں کرے گا، کبھی بھی گناہ ہی نہیں کرے گا۔ وہ جب روز دعا کرے گا، روز دعا کرنے سے گناہ کم ہوتے ہیں، بدی کم ہوتی ہے، چوری کرنا کم ہوتا ہے، جھوٹ بولنا کم ہوتا ہے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا کرتا ہے خدا؟ پھر اس بے ایمان مختار کی مالک نے کیا کی؟ تعریف کی۔ کیسے تعریف کی؟ کیسے تعریف کی؟ بے ایمان مختار کی مالک نے کیسے تعریف کی؟ کیوں تعریف کی؟ ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کیوں تعریف کی ہوگی۔ جب ہم ابلیس سے کیا کرتے ہیں؟ ہوشیاری کرتے ہیں۔ جب ہم ابلیس سے ہوشیاری کرتے ہیں، خدا کہتا ہے خبردار رہو، خبردار رہو، دعا کرو، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جب ہم ابلیس سے ہوشیاری برت لیتے ہیں تو پھر ہم جب بے ایمان بھی ہوں تو ہماری تعریف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ مالک، وہ دولت مند شخص، وہ دولت مند شخص کس کا دولت مند ہے؟ آسمان کی بادشاہی کا دولت مند ہے۔ وہ 4 جاندار اور 24 بزرگوں سے دولت مند ہے۔ وہ آسمان پر سونے کی سڑکوں اور سونے کی سیڑھیاں، سونے کے گیٹ، سونے کے دروازوں کا دولت مند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چاندی میری ہے، سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، سونا میرا ہے۔ اس لیے وہ دولت مند ہے۔ خدا کا سارا تخت چاندی اور سونے سے بنا ہوا ہے، اس لیے وہ دولت مند مالک ہے ہمارا۔ اور جب دولت مند مالک ہماری تعریف کرتا ہے کہ میں نے جس جہان میں نے چھوڑا، جس کائنات کے جس حصے میں انسان کو میں نے چھوڑا، انہوں نے ابلیس سے کیا کی؟ ہوشیاری برت لی، ہوشیاری کی، اور کیا ہوا کہ وہ بچ گئے، چوری کرنے سے بچ گئے، جھوٹ بولنے سے بچ گئے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ابلیس کی
کہ جال میں پھنس ہی چلے جاتے ہیں جس سے خدا نے منع کیا ہوا ہے۔ ہم تو ابلیس کے جال میں کیا کرتے ہیں؟ پھنسے ہی چلے جاتے ہیں جس سے خدا نے کیا کیا ہوا ہے؟ منع کیا ہوا ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کا استعمال خدا کے حکم کے مطابق کریں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کا استعمال خدا کے کس کے مطابق کریں؟ خدا کے حکم کے مطابق کریں۔ خدا نے کہا چوری نہ کرنا، خدا نے کہا جھوٹ نہ بولنا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چوری کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ تو چوری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا۔ ہم چوری کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہی گھر میں اپنے بیوی بچوں سے چھپا کر کسی اپنے بہن بھائی کی مدد کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ چوری بھی ہو جاتی ہے، اور پھر جب بیوی کو یا بچوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ہم ساتھ میں جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تینوں کنے کیا آئے، تینوں کنے کیا آئے۔ ساتھ میں ہم بری بات بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تینوں کنے کیا آئے، میں وہ دی مدد کیتی ہے، میں تو کدی کچھ بھی نہیں کیتا، ایسی گل کدی کوئی نہیں ایسی گل میرے چن ہوئی، میں تے جو کرنا ہے تے انوان کے سیدھے طریقے نہ دس دینا ہے۔ لیکن نہیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اپنے کسی بہن بھائی یا کسی عزیز کی مدد کرنا چاہیں تو اس میں ہمارا خاندان شامل ہونا چاہیے، اس میں ہمارا خاندان آگے ہونا چاہیے، اس میں ہمارا خاندان کام کرے، اور وہ کام بابرکت ٹھہرے گا، بے برکت نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم چوری کرتے ہیں، تو ہمارے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ ایک وسوسہ، ایک شک پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ شک کہاں شامل ہوتا ہے؟ وہ ہمارے خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہمارے خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ساتھ میں ہمیں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، پھر ایک اور جراثیم ہمارے خون کے اندر شامل ہوتا ہے، اور جب وہ ہمارے خون کے اندر شامل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر بیماریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم چوری کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے، ہم دعا نہیں کرتے۔ اگر ہم اتنا کہیں کہ بھائی آپ ایسا کیا کرو، آپ دعا کیا کرو، آپ سب لوگ دن میں 7 دفعہ دعا کیا کرو، خدا آپ کے سارے گناہوں کو، آپ کی ساری ان ایسی گندگی اور بری عادتوں کو ختم کرے گا، تو وہ آہستہ آہستہ دعا کے ساتھ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، جب چوری کرنا ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب چوری کرنا ختم ہوگا تو جھوٹ بولنا بھی ختم ہو جائے گا ہمارے اندر سے۔ ہمارے اندر سے کیا ہوگا؟ ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے پھر، اور جب جھوٹ نہیں بولیں گے تو پھر کیا کہتا ہے خداوند کا فرمان کیا ہے؟ خداوند فرماتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے ایسے دوست پیدا کرو، ناراستی کی دولت سے اپنے لیے ایسے دوست پیدا کرو، جب وہ جاتی رہے تو یہ تمہیں ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں۔ یہ کیا کریں؟ یہ تمہیں ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں۔ یقیناً جب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا اپنا مال جو آسمان پر ہے وہ ہمیں ملے گا۔ کس طرح سے؟ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں
जो थोड़े में ध्यानतदार है वो बहुत में भी ध्यानतदार होगा। जब हम इस जहान फानी में थोड़े में ध्यानतदार रहेंगे, जब हम चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, अपने मतलब के लिए चोरी नहीं करेंगे, अपने मतलब को पूरा करने के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, हम थोड़े में ध्यानतदार रहेंगे, तो हम बहुत जो हमारा आसमान पर है, हमारे लिए खजाने जमा है, उनमें हम ध्यानतदार होंगे। यीशु मसीह फरमाते हैं, बस जब तुम नरास दौलत में ध्यानतदार न ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा। बस जब तुम नरास दौलत में ध्यानतदार न ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा। जब हम नरास दौलत थी, वो फरमान जिसके बारे में बोला गया कि इस बाग के हर दरख्त का फल तुम खा सकते हो, पर इस दरख्त का फल न खाना, वो थी हमारे लिए नरास दौलत। मतलब वो थी हमारे लिए ना रहने वाली दौलत। लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास नहीं रहेगा, तो हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, हम अपने बैंक अकाउंट बनाते हैं, हम अपने लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, हम अपने लिए प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं ताकि हमारे पास बहुत कुछ हो, और हम ये दौलत को, हमें पता होता है कि हमने छोड़ के जाना है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, चोरी करते हैं और झूठ बोलते हैं उस दौलत को हासिल करने के लिए। चोरी करते हैं और झूठ बोलते हैं उस दौलत को हासिल करने के लिए। हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर आसमान पर जो हमारा अपना है, हकीकी दौलत है, वो हमारे सुपुर्द की जाएगी, वो हमारे क्या होगा, सुपुर्द होगी। और अगर तुम बेगाना माल में ध्यानतदार न ठहरे, अगर तुम बेगाना माल में ध्यानतदार न ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है कौन तुम्हें देगा। जब हम बेगाना माल में ध्यानतदार नहीं है, इस माल में जो ना रहने वाला माल है, ये हमारे बैंक बैलेंस, गाड़ियां, हमारे घर, ये हमारे पास नहीं रहेंगे। हम कूच कर जाएंगे इस जहानी फानी से, अपने जहान को वापस चले जाएंगे, तो ये यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा। और जो यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो अगर तुम बेगाना माल में ध्यानतदार न ठहरे, ये बेगाना माल है, तो अपना जो तुम्हारा अपना है वो तुम्हें कौन देगा। खुदा के फरिश्ते उससे इनकार कर देंगे हमें देने के लिए। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी ख्वाहिशों और किरदार को बदल दें। हम अपनी ख्वाहिशों और किरदार को क्या करें, बदल दें, ताकि हमारा अपना माल हमें मिल सके जो आसमान पर खुदा के तख्त के पास हमारे लिए जमा है। खुदा आसमान पर तख्त नशीन है और वो अबदी मकानों को हमारे लिए तरतीब दिए हुए है। वो अबदी मकानों को हमारे लिए क्या किया हुआ है, तरतीब दिए हुए है। कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज़ जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। बाइबल मुकद्दस में दौलत के बारे में या लालच के बारे में, यानी हम जब लालच करते हैं तो हम दौलत का करते हैं, इसके बारे में क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि लालच क्या है? बुत परस्ती है। लालच क्या है? बुत परस्ती है। और हम बुत परस्ती करते हैं। हम क्या करते हैं? बुत परस्ती करते हैं। हम लालच की पूजा करते हैं, हम ख्वाहिशों की पूजा करते हैं। जब हमारे अंदर लालच आता है तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है क्या करने की? चोरी करने की ज़रूरत पड़ती है।
जब हमारे अंदर क्या आता है, लालच आता है, तो हमें चोरी करने की जरूरत पड़ती है। और जब हम चोरी कर चुकते हैं तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ती है, झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है। और जब हमें झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, क्या होता है, हम खुदा के हजूर से कट ऑफ हो जाते हैं, हम खुदा के हजूर से काटे जाते हैं। जब हम खुदा के हजूर से काटे जाते हैं तो फिर हम कहीं के नहीं रहते। जिस तरह खुदा कहता है कुत्ते, कुत्ते कुत्ते का मतलब होता है इनकार करने वाला, इनकार करने वाला, उसके हुक्म का इनकार करते हैं। खुदा फरमाता है कि कुत्ते, जादूगर, हरामकर, झूठे उसमें दाखिल नहीं होंगे। किस में दाखिल नहीं होंगे? किसके पास जाने का इख्तियार नहीं रखेंगे? हयात के दरख्त के पास। किसके पास? हयात के दरख्त के पास जाने का इख्तियार नहीं रखेंगे। लिखा हुआ है मकाशफा आखिरी बाब है 22वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और करने वाला बाहर रहेगा। क्या करेगा? बाहर रहेगा। मगर ऊपर 14वीं आयत में लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। किन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे? वो कौन से दरवाजे हैं? वो नए यरूशलेम के 12 दरवाजे हैं, 12 हीरों के बने हुए हैं। जब हम लालच नहीं करेंगे, जब हम लालच नहीं करेंगे तो हम खुदा का इनकार नहीं करेंगे। जब हम इनकार नहीं करेंगे तो हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं पेश आएगी। जब हमें झूठ बोलने की जरूरत पेश नहीं आएगी तो हमारे जामे धुले होंगे। और कब धुलेंगे? जब हम 7 दफा दिन में दुआ करेंगे और 7 दफा खुदा से अपने गुनाहों की, उन गुनाहों की जो हमारे बाप दादा दादा और परदादा के गुनाह है, उनकी माफी मांगेंगे। कहेंगे खुदावंद हमें माफ कर, आगे को हम गुनाह न करें। जब हम होशियार हो जाएंगे, जब हम खबरदार हो जाएंगे और कहेंगे कि इब्लीस चला जा, तो वो चला जाएगा। मुझे लालच की जरूरत नहीं है, मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो शर्मिंदा हुआ हमारे पास से चला जाएगा। तो हमने तो उसे जाने नहीं दिया। हम क्या करते हैं? हम करते हैं लालच करते हैं। हमारा हर बात में लालच होता है। हम लालच करते हैं और जब लालच करते हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? चोरी करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब चोरी करते हैं तो फिर हमें किस बात की ज़रूरत पड़ती है? फिर हमें झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम झूठ बोलते हैं तो खुदा के हजूर से निकाले जाते हैं, हयात के दरख्त के पास जाने का इख्तियार खो देते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए ना जादूगर बनना चाहिए, ना कुत्ते बनना चाहिए। क्या क्या? ना जादूगर ना कुत्ते। कुत्ते का मतलब है इनकार करने वाला। अब्रानी सुभान में जब इनकार करने वाले को बोला जाता था वो कुत्ते बोला जाता था। वो मुनकर होता था, जो मुनकर होता था उसको ऐसा बोला जाता था। और न खूनी, न बुतप्रस्त, न झूठी बात का पसंद करने वाला और न घड़ने वाला खुदा की बादशाही के पास आने के लायक न होगा। और कब लायक होंगे? जब हम इन बातों से ऊपर की सोचेंगे,
جب ہم ان باتوں سے اوپر کی سوچیں گے، ہم کہیں گے کہ اے ابلیس، اے شیطان، ابلیس، آج سے ہمارا تیرا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہمارا رتبہ اونچا ہے، تیرا رتبہ نیچا ہے، تو پھر وہ ہم سے دور ہوگا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو اور مجھے ایسا کرنے کی توفیق بخشے۔